السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی خبر۔ ناظرین، پاکستان میں سیاست اصولوں پر نہیں کی جاتی بلکہ اس کا انحصار مجبوریوں اور مفادات پر ہوتا ہے، چاہے وہ حکمران جماعت پی ٹی آئی ہو یا اپوزیشن کی بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ۔ یہ تمام جماعتیں مفادات اور مجبوریوں کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں اور اصولوں کو صرف باتوں کی حد تک ہی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ سن 2018 کے انتخابات سے پہلے بننے والا کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا اتحاد بھی ایک مجبوری کی شادی تھی، یہ اصولوں پر اتحاد نہیں بنا تھا۔ عمران خان صاحب کے چودھری برادران کے حوالے سے جو خیالات رہے ہیں وہ سب ہی جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 2018 کے بعد جو شراکت اقتدار ہوئی تھی یہ بقائے باہمی کے تحت کی گئی تھی۔ عمران خان صاحب چودھری برادران سے اتحاد نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اقتدار کے لیے انہیں کاف لیگ سے اتحاد کرنا پڑا۔ چودھری برادران بھی عمران خان صاحب سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے ناراض۔ چودھری برادران یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے ان سے وعدے کیے تھے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ پرویز الہی اپنے آپ کو ڈپٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، جس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کاف لیگ کا یہ بھی مطالبہ تھا جو کاف لیگ کے وزراء ہیں ان کے کاموں میں کوئی خلل نہیں ڈالا جائے گا، جس کے حوالے سے کاف لیگ کے تحفظات ہیں۔ اس کے علاوہ انتظامیہ اور پولیس کے معاملات میں مکمل آزادی چاہتی تھی کاف لیگ کی جماعت، چودھری برادران آزادی چاہتے تھے، لیکن اس حوالے سے بھی وہ ناخوش ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے کاف لیگ کی ریزرویشن ہے، جبکہ عمران خان صاحب کے بھی کچھ تحفظات ہیں کاف لیگ کو لے کر۔ سب سے پہلا جو ان کا تحفظ ہے وہ یہ ہے کہ جو حمزہ شہباز کو پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، اس پر عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو چودھری شجاعت حسین نے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا تھا کہ زرداری کو رہا کرو اور نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجا جائے، تو اس پر بھی عمران خان صاحب چودھری برادران سے خوش نہیں ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب چودھری برادران کے رول کو مشکوک دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چودھری برادران کا کردار مشکوک رہا ہے اس دھرنے کے اندر۔ تو اس کے بعد یہ اختلافات کافی عرصے سے چل رہے تھے اور ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا، اور جب نیب کی جانب سے 2019 کے اندر کیس بنایا گیا تھا چودھری برادران کے اوپر، جو دوبارہ سے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا گیا تھا نیب کے چیئرمین کی طرف سے، ایک حکم جاری ہوا تھا کہ جو چودھری برادران کے خلاف جو نیب کے کیسز سن 2000 سے چل رہے تھے اس کو دوبارہ سے کھولا جائے گا اور اس انکوائری کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے تھا۔ تو اسی حوالے سے کچھ دنوں پہلے چودھری برادران نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر نیب کے چیئرمین کے اختیارات کو چیلنج کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اتنی پرانی انکوائری کو دوبارہ سے کھولے۔ نیب کے جو کیسز بنے تھے چودھری برادران کے خلاف یہ سن 2000 کے اندر بنے تھے۔ اس وقت پرویز مشرف اقتدار میں تھے اور اس وقت ہر اس سیاستدان کے خلاف نیب کیس بنا رہی تھی جو مشرف صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا تھا، اور جب جو سیاستدان مشرف صاحب کے ساتھ مل جاتا تھا تو اس کے اوپر نیب کے کیسز بھی ختم ہو جاتے تھے۔ 2000 کے اندر آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس بنایا گیا تھا چودھری برادران کے اوپر، لیکن جیسے ہی چودھری برادران نے مشرف کے ساتھ ہاتھ ملایا اس کے بعد یہ کیس ان ایکٹیو ہو گیا تھا، اور 8 سال تک تقریباً مشرف صاحب اقتدار میں رہے تھے 2000 کے بعد۔ تو چودھری برادران کے اوپر کوئی بھی نیب کسی بھی کیس کے حوالے سے کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی تھی، جبکہ 2008 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت اقتدار میں آئی تھی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے تھے جب زرداری صاحب نے معزول ججوں کے حوالے سے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی تھی، جس کے لیے نون لیگ کی جانب سے لانگ مارچ کیا گیا تھا اور معزول ججز کو بحال کروایا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا تھا۔ یہ موقع وہ تھا جب پیپلز پارٹی اور کاف لیگ ایک دوسرے کے قریب آئی تھی، اور اس دور میں کاف لیگ کو پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے اس حوالے سے بڑے تحفظات تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں چودھری ظہور الہی کا کردار رہا ہے۔ چودھری ظہور الہی چودھری شجاعت کے والد ہیں، جبکہ کاف لیگ کے جو چودھری برادران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظہور الہی کے قتل میں پیپلز پارٹی ملوث رہی ہے۔ دونوں جماعتوں کے ایک دوسرے کے اوپر اتنے بڑے الزامات کے باوجود 2008 کے انتخابات کے بعد کاف لیگ اور پیپلز پارٹی شریک اقتدار رہیں۔ یہ مجبوریوں اور مفادات کی سیاست کی ایک بڑی مثال ہے کہ دو جماعتیں جو ایک دوسرے کے اوپر اتنے بڑے الزام لگا چکی تھیں وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا اور شریک اقتدار رہیں۔
2013 کے انتخابات میں چودھری برادران اقتدار میں نہیں شامل ہو سکے، جبکہ 2018 کے انتخابات سے پہلے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی تھی مختلف ایریاز کے اندر، اور 2018 کے انتخابات کے بعد سے دونوں جماعتیں شریک اقتدار ہیں۔ کاف لیگ کے اوپر جب چودھری برادران کے اوپر جو کیسز کا آغاز ہوا تھا دوبارہ ری اوپن کیے گئے تھے، اور جنوری 2019 میں چیئرمین نیب نے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ 700 سے زائد کا جو کیس ہے چودھری برادران کے اوپر، اس کی دوبارہ سے تحقیقات کا آغاز کیا جائے اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ لیکن کچھ دنوں پہلے چودھری برادران کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی گئی، جس میں چودھری برادران کا یہ کہنا تھا کہ جو چیئرمین نیب کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو 20 سال کے بعد دوبارہ اوپن کرے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کیس کے جو تفتیشی افسران ہیں انہوں نے اس کیس کی انکوائری کا بند کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ انہیں یہ ثبوت نہیں ملے تھے، کیونکہ 2017 اور 18 کے اندر چودھری برادران کا کہنا تھا کہ ان کی مخالفین کی حکومت تھی، یعنی شریف برادران کی حکومت تھی، اس کے باوجود کوئی بھی ثبوت نہیں ملا تھا، اور انہوں نے اس وقت تفتیشی افسران نے یہ کیس بند کرنے کا بولا تھا، لیکن وہ کیس بند نہیں کیا گیا۔ اگر اس وقت کچھ ثابت نہیں ہو سکا تو اب بھی کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ ناظرین، نیب کی جانب سے جو الزام ہے چودھری برادران کے اوپر وہ 3 طرح کے الزام ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، دوسرا جو الزام ہے وہ آمدن سے زیادہ اثاثے بنائے، اور تیسرا ولفل ڈیفالٹ کا الزام ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین نیب کی جانب سے اس انکوائری کو دوبارہ کھولنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ بھی الزام ہے کہ چودھری برادران کے 4 ممالک میں جائیدادیں ہیں جس کے اوپر ایک انکوائری کی جا رہی ہے، اور نیب کی جانب سے ان ممالک کو میوچل لیگل اسسٹنس کے خطوط بھی لکھے گئے ہیں۔ اگر ان ممالک کی جانب سے کوئی ایسے ثبوت سامنے آتے ہیں یا ایسا کوئی مٹیریل مہیا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد چودھری برادران کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے، اور چیئرمین نیب کے اختیارات کو چیلنج کیا ہے، جبکہ ان کے خلاف جو یہ انکوائری 2019 کے اندر دوبارہ کھولی گئی تھی، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے جس کی وجہ سے چودھری برادران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ چودھری برادران کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب ایک سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کاف لیگ اور مسلم لیگ نون کے رہنما اسعد رفیق اور سلمان رفیق کی چودھری برادران سے ملاقات ہوئی تھی، جس کا بعد یہ بھی باتیں کی جا رہی تھی شاید نون لیگ اور کاف لیگ مل کر پنجاب میں کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب ایک انٹرویو کے اندر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چودھری برادران کے ساتھ جو ان کے اختلافات تھے اب وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو کیا چودھری برادران پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لیگ میں جائیں گے؟ کیونکہ چودھری برادران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، اور چودھری برادران کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ چودھری برادران پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لیگ میں جائیں اور پی ٹی آئی کی حکومت کمزور ہو؟ تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگ کافی مطمئن ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ خوش ہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے۔ اسی والے سے کل طارق بشیر چیمہ جو کاف لیگ کے ایک رہنما ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور کاف لیگ کے چودھری برادران کے جو تحفظات ہیں اس کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا، اور انہوں نے انکوائری کا مطالبہ کیا کہ یہ ایک انکوائری کی جائے کہ نیب کی سازش کے پیچھے کون ملوث ہے۔ تو یہ مطالبات کیے گئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں۔ کیا نیب کاف لیگ کے اوپر جو جاری انکوائری ہے وہ بند کرے گی؟ کیا عمران خان صاحب اس حوالے سے کوئی اقدام لیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی پی ٹی آئی کے لوگ مطمئن ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کاف لیگ کی جانب سے ابھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کاف لیگ پی ٹی آئی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔